ایک نوحہ جو بہت مشہور ہوا ہے اور آپ لوگوں کی زبان پر بھی ہے، اسی کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ ایک مصرع اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ تصورات کی دنیا میں جائیے، پہنچیے اس شہر میں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی بڑا پردرد یہ نوحہ ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے۔ دیکھیے ہماری اس دنیا میں بھی، ہم لوگ کے سماج میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بزرگ کہتے ہیں سب میرے جنازے میں آئے مگر ان لوگوں کو مت آنے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ہم نے زندگی بھر تکلیف جھیلی ہے۔ فاطمہ کسی عام شخص کی بیٹی نہیں ہے، جس کا بابا رحمت للعالمین، جس کی بیٹی خود ویسی ہی ہے، وہ فرما رہی ہیں ان کو ہمارے جنازے میں نہ کتنی تکلیف دیا ان لوگوں نے، خدا لعنت فرمائے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، ارے زہرا کو تیری اس حالت میں، ارے زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا۔ یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، ارے گردن میں تیری ہے تنگ رسن، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، پہنانے والے نہ آئے۔ یا علی یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔
یا علی میری میت کو چھپ کر ارے تاریکی میں دفنا دینا، ارے رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، ہائے رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے۔ یا علی یا علی یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودگی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ لرز رہا ہے فلک کانپتی ہے زمین، ہر ایک سمت اداسی فضا میں چھائی ہے، ہر بچا کوئی میرے تشنہ لب مسافر کو، کسی کی دشت میں گونجی صدا یہ آئی ہے، آجا میرے حسین، 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 ماں کر رہی تھی بین، آجا میرے حسین، جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن، سہتی رہی ہوں میں رنجو مہان، مرقد کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ ہوں، اے میرے نور عین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، ہائے مجبور زینب کیا کرے، کیسے دیکھے گلا کٹتے ہوئے، خنجر ہے حلق پر، تیروں پہ جسم ہے، برپا ہے شور و شور، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔
افسوس مسلمان زہرا کو ستایا ہے، افسوس مسلمان زہرا کو ستایا ہے، اور سرکار رسالت کی تربت کو گلایا ہے، افسوس مسلمان، سب مل کر پڑھیں، افسوس ہر روز نبی آ کر جس در پہ سلامی دے، اور کعبے سے جو افضل ہے اس گھر کو جلایا ہے، افسوس مسلمان زہرا کو ستایا، کیوں چھوڑ چلی تنہا، کچھ ہم پہ ترس کھاؤ، حسنین کے نالوں نے ایک حشر اٹھایا ہے، افسوس مسلمان زہرا کو ستایا ہے، اور منظر ہے قیامت کا زہرا کے جنازے پر، کلثوم تو سہمی ہے زینب کو غشایا ہے، افسوس مسلمان زہرا کو ستایا ہے، جب تک نہ بلاؤگی شبیر نہ آئے گا، اور تابوت پہ مادر کے سرور نے سنایا ہے، افسوس مسلمان زہرا کو ستایا ہے، آجا میرے شہزادے، ایک ماں اور بیٹی کی محبت پیش کر رہا ہوں اس شعر میں، سماعت فرمائیں گے۔ جب ایک بیٹا اپنی ماں کو صدا دیتا ہے تو آپ دیکھیے ماں کی محبت، آجا میرے شہزادے زہرا کی صدائی، آجا میرے شہزادے زہرا کی صدائی، اور برد کفن ٹوٹے افسوس مسلمان زہرا کو ستایا ہے، کس طرح لکھے راخن غم بلتے پیمبر کا، کس طرح لکھے راخن غم بلتے پیمبر کا، سوچا ہے ایاز بھی دل غم سے بھرایا ہے، افسوس مسلمان
زغرا کو ستایا ہے، سرکار رسالت کی، ہر سرکار رسالت کی تربت کو گرایا ہے، افسوس مسلمان زغرا کو ستایا ہے۔ بر محمد و آل محمد محمد وآل محمد صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین، من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات پڑھے محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ جس ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا
कि तमाम आलम बशरियत के लिए और तमाम आलम इंसानियत के लिए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात नमूने अमल है। हत्ता बाज़ रवायात में मिलता है कि कानत अलैहिस्सलाम मफ़रूज़त अत्ताआ अला कुल्ल मन खलक़ल्लाह अला जमी मन खलक़ल्लाह। ज़हरा मर्ज़िया की ज़ात वो ज़ात है कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ा ताहरा की पैरवी और इताअत को तमाम मखलूक़ात पर वाजिब किया है, तमाम मखलूक़ात पर। अला जमी मन खलक़ल्लाह, जिसे भी अल्लाह ने खल्क़ किया है उस पर सिद्दीक़ा ताहरा की इताअत को अल्लाह ताला ने वाजिब किया है। और फिर रवायत ने आगे बढ़कर बयान भी किया कि इनसे मुराद कौन लोग हैं। मिनल जिन्ने वल इंसे वत्तुयूरे वल वहूशे वल मलाइकते वल अंबिया कि ज़हरा मर्ज़िया के तहत तमाम मखलूक़ात पर वाजिब है। अब चाहे वो जिनों में से हों, चाहे इंसानों में से हों, चाहे चरिंद हों, चाहे परिंद हों, चाहे मलाइका हों, चाहे अंबिया हों। ये रवायत कहती सब पर इताअत सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा वाजिब है। यानी अंबिया पर भी इताअत सिद्दीक़ा ताहरा वाजिब है, मलाइका पर भी इताअत सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा वाजिब है। यानी फ़र्क नहीं करता कि आप कौन हैं, आप पर सिद्दीक़ा ताहरा की इताअत वाजिब है। और इसकी वजह भी आप, और वाक़ई कभी आप गौर करिए ना तो आदमी समझ नहीं पाता। बीबी ना नबी हैं, बीबी ना इमाम हैं, लेकिन जब इताअत की बात आती है तो कहा अंबिया पर भी इनकी इताअत वाजिब है। और जब बात इमामों की आती है तो इमाम ने ख़ुद फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ व जद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुन अलैना, हम मखलूक़ात आलम पे हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है। इन दो चीज़ों को इसीलिए सख्त हो जाता है। सिद्दीक़ा ताहरा के सिलसिले में गुफ्तगू करना बड़ा सख्त इसी वजह से होता है। एक तरफ से न नबी हैं न इमाम हैं, और दूसरी तरफ से रवायात कहती कि अंबिया पर भी इताअत सिद्दीक़ा ताहरा वाजिब है। हत्ता इमाम ख़ुद फरमाते हैं कि हमारे लिए भी हमारी जद्दा हुज्जत हैं। मतलब समझिए कि है क्या, फ़कत एक हदीस जिससे बड़ी आसानी से हम गुज़र जाते हैं ना, वो एक हदीस समझने सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वो हदीस बड़ी रवा रवी में पढ़ कर गुज़र जाते हैं। वो हदीस पैगंबर की वो जो हदीस है, हिया उम्मु अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। यहाँ पर मैंने इसके बड़ी आसानी से इस हदीस से हम गुज़र जाते हैं, लेकिन अगर इस हदीस को आपने सही समझ लिया ना तो ये सारी हदीसें आपके लिए हल हो जाएंगी। फ़ातिमा अपने बाप की माँ हैं, ये ज़ाहिरन इसका तर्जुमा हुआ, लेकिन अरबी में किसे कहते हैं? यानी असल, हर शय की असल को कहते हैं मतलब एक मेरा जिस्म है, एक मेरी रूह है। मेरा जिस्म असल नहीं है, मेरी रूह असल है। इसीलिए आप बार बार कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आँखें, मेरी ज़बान, ये मेरा क्या है? मेरा वही रूह है जिसकी जानिब तमाम की निस्बत दी जाती है। ये जिस्म असल नहीं है, वो रूह असल है। पैगंबर ने फरमाया हिया उम्मु अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। यानी असले नूरे मोहम्मदी का नाम फ़ातिमा है। अगर ये कोई समझ जाए तो उसके बाद अंबिया पर भी इताअत वाजिब है, अइम्मा पर भी इताअत वाजिब है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहिया रूही अल्लती बैन जंबे, पैगंबर फरमाते फ़ातिमा मेरी रूह है। रूह ये इंसान का मतलब समझते हैं, रूह यानी असल, रूह यानी जो कुछ है इंसान की ज़िंदगी में वो रूह है। फ़ातिमा उस नूरे अज़मत का नाम है जिसे पैगंबर ख़त्मी मरतबत फरमाते हैं हिया रूही अल्लती, फ़ातिमा मुझ पैगंबर की रूह का नाम है। हकीकत मोहम्मदिया को कोई क्या समझे, बस इतना समझिएगा जो कुछ भी हकीकत नबविया हो
اس حقیقت نبویہ کے لیے اگر کوئی ذات روح ہے تو وہ ذات صدیقہ طاہرہ۔ اور واقعاً انسان حیرت میں پڑ جائے کہ اس ذات کے بارے میں کلام کیا کرے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہیا روحی التی بین جنبے، صدیقہ طاہرہ میری روح کا نام ہے۔ خدا کی قسم آپ آئیے غور کریے، ان دنوں آپ کس کا ذکر سن رہے ہیں اور کس کو نمونہ عمل قرار دے رہے ہیں اور کس ذات کی پیروی کا آپ دم بھر رہے ہیں۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے جب انسان صدیقہ طاہرہ سے وابستہ ہو جائے۔ یہی وابستگی آپ کو نبی اور امام تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر صدیقہ طاہرہ سے تعلق ٹوٹا تو نہ نبی تک پہنچ سکتے ہو نہ امام تک پہنچ سکتے ہو۔ اور تمام آثار بی بی نے تو آپ حضرات کے لیے خدا کی قسم ایسی دعائیں کی ہیں کہ ہم آپ 4-5 دن 20 دن بی بی سلام اللہ علیہا کا غم منا کر یہ سوچیں کبھی کہ حق ادا ہو گیا تو خدا کی قسم اتنے احسانات صدیقہ طاہرہ کے ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بی بی سلام اللہ علیہا کا نام لیں اور شعار لگائیں تب بھی بی بی کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اب بی بی نے اپنی مہر میں آپ کی شفاعت کو قرار دیا۔ میں دیکھ رہا تھا روایت میں جب بی بی کی شادی کے سارے انتظامات ہو گئے تو بی بی نے پیغمبر اکرم کو بلایا، بابا ایک دعا میرے لیے کر دیجئے۔ یہ روایت کا جملہ ہے، ادعو اللہ، اے میرے بابا آپ سے میری درخواست یہ ہے، اسألک ان تدع اللہ، بابا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کروں میری لاڈلی؟ آج کے اس وقت جب تمہاری شادی کا وقت اور عقد کا وقت قریب ہے، کون سی دعا چاہتی ہو؟ کہ بابا دعا کریں کہ ان یجعل اللہ، خدا قرار دے مہری، میری مہر کو، شفاعتا عصاۃ الامتک، کہ اللہ میری مہر کو آپ کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت قرار دے۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا یہ وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے جو اپنی مہر بھی وہ قرار دیتی ہے تاکہ امت اور اپنے چاہنے والوں کو بخشوا لے۔ اور اسی لیے اگر آپ محشر میں دیکھیں نا، بڑی طولانی روایت ہے، میں نہیں پڑھوں گا، بس اشارتاً آپ کی خدمت میں کہہ کر گزر جاؤں کہ محشر میں یہی شفاعت دو ذات ہیں جن کی شفاعت محشر میں عجیب ہے، واقعاً لوگ حیرت میں، ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔ ماں صدیقہ طاہرہ ہے، بیٹا حسین ابن علی ہے۔ یہ دو ذات کی شفاعت سب سے الگ ہے۔ حتی روایت میں کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ والد محشر ہوں گی اور اس ایسے منظر پہ آئیں گی تو آواز پروردگار عالم آئے گی، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اور یہ تمام مرحلے طے ہوتے ہوتے ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا جہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ روانہ ہوں گی ملائکہ کے ہجوم کے ہمراہ جنت کی سمت۔ اس وقت بی بی سلام اللہ علیہ فرمائیں کہ میرے اللہ آج کے دن میں اپنی عظمت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو روایت کا جملہ ہے، خداوند متعال کہے گا پلٹو یا حبیبتی، پلٹو لوٹو، جسے چاہو اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، جسے چاہو اپنے ساتھ۔ اور پھر وہاں پر ایک لفظ ہے فلتقطا، جس طرح آپ نے دیکھا ہے چڑیا کو وہ خاص اچھے جید اور ردی دانوں میں فرق کر کے اچھے دانوں کو اٹھاتی ہے، بالکل اسی طرح پورے محشر سے بی بی اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ اس کے بعد بھی روایت کی انتہا یہ ہے کہ اب یہ کاروان جب جائے گا تو اب اللہ بی بی کے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اب یہ کہیں گے کہ اللہ ہم اپنی عظمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم کہے گا تم بھی لوٹو اور جسے تم لے جانا چاہو جنت میں تم لے جاؤ۔ ناگی مطلب یہ ہے کہ بی بی خوش شفیہ نہیں ہے، اگر کوئی محبت زہرا میں صحیح معنوں میں آ جائے تو اسے بھی شفاعت کے مرحلے تک پہنچا دیتی ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ بھی انسان شفیع بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں محب زہرا سلام اللہ علیہ ہو جائے تو یہ مرحلہ طے ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل یہ سمجھنا ہے، وہ جو فرق ہم نے قائم کر رکھا ہے کہ عورتوں کے لیے مورد اطاعت ہیں، وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل، یہ نہیں ہے، بلکہ زہرائے مرضیہ تمام عالم بشریت کے لیے، حتی انبیاء کے لیے، ائمہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا اس ذات کو جب آپ دیکھیے
تو ان حدود سے نکال کر دیکھیے جو حدود آپ نے بنا رکھی ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ، مردوں کے لیے یہ نہیں۔ زہرائے مرضیہ نمونہ کامل ہیں تمام عالم بشریت کے لیے، اور اسی نمونہ کامل کی ایک سیرت میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر رہا تھا، بندگی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، بندگی صدیقہ طاہرہ آ کر ملاحظہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں۔ بس ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کروں، اور وہ جو وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسری سیرت جو آپ کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ کی پیش کرنا، اور آج کے ہمارے اس زمانے میں بھی اس کا بہت زیادہ کام ہے اور اس کی وجہ سے بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن اس بندگی کے باب کو بس اتنا کہہ کر بند کر دوں کہ اگر آپ بندگی صدیقہ طاہرہ کا ذکر کریں اور تسبیح حضرت زہرا کا ذکر نہ کریں تو شاید بات صحیح نہ ہو۔ اس وجہ سے عرض کروں چونکہ ہمارے ہاں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی بہت جاتی ہے، دھیان نہیں دیا جاتا۔ میں نے شاید یہیں پر عرض کیا تھا، کبھی کبھار یہ تسبیح پڑھتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ اکبر ختم ہو گیا، اب اس کے بعد یعنی توجہ نہیں ہوتی۔ اتنا عام طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ بالکل متوجہ نہیں ہو پاتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ تسبیح کے تھوڑا سے تصور اور تسبیح کے بارے میں تھوڑا سے غور فرمائیے نا، تسبیح شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ سبحان اللہ پر۔ ابتدا بھی لفظ اللہ سے، انتہا بھی لفظ اللہ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک پیغام تو سب سے بڑا یہی ہے، وہ جو کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اسی تسبیح کو پڑھ کر مبدا بھی یاد دلایا جاتا ہے اور معاد بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ ذرا سا اگر تصور اور توجہ کریں، وگرنہ یہ تو روٹین بنی ہوئی کہ چلو نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ اگر آپ تسبیح کو دیکھیں، یہ تسبیح خلاصہ ہے تمام نماز کا۔ نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ نماز میں ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد حمد کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں نا۔ یعنی نماز اگر آپ کی دیکھی جائے تو تکبیر، تحمید اور تسبیح پر تمام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تسبیح حضرت زہرا ہے، پہلے تکبیر ہے، پھر حمد ہے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی تمام نماز کو آپ یہاں پر تصور کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ تسبیح ہے، میں اپنے جوانوں اور دوستوں سے عرض کروں، چونکہ کبھی کبھار دیکھا یہ گیا بڑی تیزی کے ساتھ اس تسبیح کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ نہیں، یہ تسبیح وہ ہے جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما عبد اللہ بشیء من التحمید، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، افضل من تسبیح فاطمہ، یعنی تسبیح صدیقہ طاہرہ سے جس قدر حمد الہی ہوتی کسی اور شے سے نہیں ہوتی۔ اور حضرت علت اور ریزن بھی بیان کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ افضل منہ، اگر کوئی چیز اس تسبیح سے زیادہ افضل ہوتی لَنَحْلَهُ رسول اللہ فاطمہ، تو پھر پیغمبر وہ چیز فاطمہ کو دیتے۔ اس کا مطلب اگر ہدیہ پیغمبر اپنی بیٹی کو ہے تو اس سے بڑا ہدیہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تسبیح آپ کے ہاتھوں میں ہے، خدا کی قسم ذرا سے غور کریے نا۔ خود تسبیح پہ میں چاہ رہا تھا لیکن آج وقت نہیں، وعدہ کچھ اور تھا، میں چاہ رہا تھا ایک مجلس خود تسبیح ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ روز کا کام ہے ہمارا، ہر نماز کے بعد ہم تسبیح کو پڑھتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور غور نہیں کرتے۔ بعض روایات میں ملتا ہے، اگر آپ دیکھیں، من سبح تسبیح الزہرا واستغفر غفر اللہ غفر لہ، اگر کوئی تسبیح صدیقہ طاہرہ پڑھے اور استغفار کرے، بعض جگہوں پہ لا الہ الا اللہ آخر میں مستحب ہے، واستغفر غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ اس کے بعد کا جملہ جو مولا کو معلوم ہے کیا؟ وَهِيَ مِعَ بِاللِّسَان، زبان سے تو 100 مرتبہ کہتے ہو، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَان، لیکن میزان عمل میں یہ 1000 ہے، یعنی زبان پہ 100 ہے لیکن میزان عمل میں 1000 ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے معلوم ہے یہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ تطرد الشیطان، تم سے شیطان کو دور کرتی ہے، وترضی الرحمن، اور خدا سے تم کو راضی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے مقام پر حضرت عجیب فرماتے ہیں، یا ابا ہارون،
इन्ना नअमरो सिबियानना, अय अबा हारून हम अपने बच्चों को हुक्म करते हैं बेतस्बीह ज़हरा, कि वो तस्बीह ज़हरा पढ़ें, कमा नअमुरहुम, जिस तरह हम अपने बच्चों को खुद नमाज का हुक्म देते हैं। यानी नमाज का हुक्म जिस तरह हम देते हैं उसी तरह अपने बच्चों को क्या हुक्म देते हैं कि वो तस्बीह पढ़ें। फिर हज़रत फल्जिम हो, इस तस्बीह को लाजिम जानो, छोड़ो ना। उसके बाद हज़रत का एक जुमला है, हज़रत फरमाते हैं जो भी इस तस्बीह को पढ़ेगा वो आक़िबत बखैर होगा। इससे बड़ी दुआ कायनात में कुछ नहीं है कि हम जब इस आलम से जाएं तो दीन पर जाएं, ईमान पर जाएं। ये बहर कैफ़ी मरहला है जो आपको तस्बीह सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह, बस इतना है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, कभी कभार इतनी तेज़ी के साथ ना पढ़ा। हत्ता बाज़ रवायात में मैंने अर्ज़ किया कि मैं फ़कत रवायतें आपको गिना रहा हूँ, वगरना इस बाब में अगर रुक कर थोड़ी देर गुफ्तगू किया जाए। मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत फरमाते हैं तस्बीह सिद्दीक़ा ताहरा हर नमाज के बाद मेरे नज़दीक 1000 रकात नमाज से अफजल है। ये रवायत है, बेआइन रवायत का तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत। एक तस्बीह सिद्दीक़ा ताहरा 1000 रकात। अब यहाँ पर आप अगर बात करिए ना, वो 1000 रकात इमाम जाफ़र सादिक़ की 1000 रकात। तो जो फरमा रहे हैं ये तस्बीह का असर है। लेकिन कभी इतना तो गौर करिए कि जो तस्बीह जिसका सवाब 1000 रकात से ज़्यादा है, इमाम को ज़्यादा महबूब है, वो इतनी तेज़ी के साथ पढ़ा जाए। लिहाजा ये तस्बीह का एक मरहला है, जाने दीजिए। ये अर्ज़ किया कि जब बंदगी ये सिद्दीक़ा ताहरा को देखिए तो उबूदियत व बंदगी ये सिद्दीक़ा ताहरा हमारे लिए नमूने अमल है। और ये मस्जिदों तक नहीं है बल्कि मस्जिदों के बाहर, बाज़ार में, घर में, जहाँ पर भी हैं हम बंदे खुदा हैं। ये पहला दर्स था जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा से हम अर्ज़ करेंगे। दूसरा मरहला जो बहुत तेज़ी के साथ फ़कत मैं जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, वो सीरह सिद्दीक़ा ताहरा से वो दुश्मन को पहचानना। ये सिद्दीक़ा ताहरा की ज़िंदगी का वो अहम पहलू है जो हमारे समाज में उजागर करना चाहिए। किस तरह आप दुश्मन को पहचानो। हर दौर में मालूम है मुश्किल दुश्मन को पहचानना रही, हर दौर में। कुछ लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं, कुछ अच्छे नारे लगा देते, हम उनके पीछे दौड़ने लगते। तो जो फरमा रहे हैं दुश्मन शनास अगर कौम ना होना तो फिर इब्न ज़ियाद कूफे में आ जाता है और कूफे वाले लब्बैक या हुसैन कहते रह जाते हैं। पता नहीं बात है, दुश्मन शनासी बहुत ज़रूरी है। और ये सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत में आप जो दुश्मन ना पहचाने आप तो फिर उसके बाद फ़ायदा नहीं है। और शायद यहीं पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तवल्ला और तबर्रा हर दो इसीलिए ज़रूरी है। तवल्ला यानी दोस्तों को पहचानना, तबर्रा यानी दूसरों दुश्मनों को पहचानना। हम दुश्मन को नहीं पहचाने फिर मरहला तो बड़ा सख्त हो जाएगा। पैगंबर एक मकाम पर फरमाते हैं आक़लुन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी कौन है मालूम है? जो दो चीज़ों को पहचाने, मन अरफ़ा रब्बहु फ़अताअहु, पहले अपने रब को पहचाने ताकि उसकी इताअत करे, व मन अरफ़ा अदुवहु फ़असाअहु, और दूसरा मरहला ये कि अपने दुश्मन को पहचाने ताकि उसकी मुखालिफत कर सके। यानी इंसान अपने दोस्त को भी पहचाने और अपने दुश्मन को। ईमान अधूरा है अगर आपने दुश्मन को नहीं पहचाना। आप हज़ारों जगह कुरान फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, पहला मरहला दुश्मन शनासी का है। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, ताग़ूत का कुफ्र करो, फिर उसके बाद युमिन बिल्लाह का मरहला शुरू होगा। कुरान करीम में अगर आप आकर गौर करिए ना, न जाने कितनी सूरे फ़कत दुश्मन शनासी से शुरू होती हैं। बराअतुम मिनल्लाह, ये क्या मरहला है? पहला मरहला है कि दुश्मन को पहचानो। तब्बत यदा अबी लहब, ये दुश्मन शनासी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ साहिबान ईमान मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को अपना मुहिब और अपना महबूब मत बनाना, अपना वली। ये सब दुश्मन शनासी है जो कुरान में, हत्ता बाज़ मुहक्किकीन फरमाते हैं कुरान में दो मौजू बहुत अहम है। एक क़यामत और आखिरत जिसके सिलसिले में तकरीबन 1500 आयात आई हैं, और दूसरा अहम मौजू दुश्मन शनासी है जिसके सिलसिले में भी कम से कम 1500 आयत आई हैं। 1500 आयत, अगर कुरान की एक आयत
کسی موضوع پہ آ جائے نا تو وہ موضوع بھی اہم ہے، لیکن اگر کسی موضوع کو لے کے قرآن اتنا زیادہ شدید طریقے سے بیان کر رہا ہو، وہ اگر ہمارے سماج میں نہ رائج ہو، ہم نہ پہچان پائیں کہ دشمن کون ہے۔ اور ہمیشہ معلوم ہے ظالم حکومتوں کا طریقہ، آپ کبھی غور کریے گا، بنی امیہ کے زمانے میں اصول دین کا جاننا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن ہاں شرک کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہونا چاہیے، شرک کی باتیں وہاں پر ممنوع تھی، شرک کو پہچاننا توحید کی خوب باتیں کرو لیکن شرک کو نہ پہچانو۔ اگر تم نے توحید کی خوب باتیں کی لیکن شرک کو نہیں پہچانا تو تمہاری توحید ناقص ہے۔ توجہ فرما لیں، شرک کو پہچانو گے تو موحد بنو گے۔ توجہ فرمائیں، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ لہذا ایک اہم پہلو جو بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں سمجھنا ہے، وہ دشمن کو پہچاننا، دشمن شناسی، دشمن کون ہے، دشمن کیا کرتا ہے۔ دشمن کو اگر نہیں پہچانا ہم نے، خدا کی قسم ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اب پھر یہاں کے بعد آپ دشمن کی تقسیم کرتے جائیے، کبھی دشمن باہر کا ہوتا ہے، کبھی دشمن انٹرنل، خود آپ کے اندر وہ دشمن موجود ہے۔ ہزاروں دشمن، میں دشمنوں کی ایک فہرست آپ کو دوں کیونکہ ہر آدمی کو تلاش ہوتی کون دشمن ہے۔ خوب امام سجاد نے دعائے صحیفہ سجادیہ میں 8ویں نمبر کی دعا اگر آپ پڑھی، 44 دشمن کے نام لیں، جا کر گنیے وہ 44 دشمن امام نے کن کو بیان کیا، جو آپ کے ساتھ ہر دم رہتے ہیں۔ آپ جب تنہائی میں ہو نا تو بھی وہ دشمن رہتا ہے، آپ جب مسجد میں ہو تو بھی وہ دشمن آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ بستر پہ آرام کر رہے ہو تو بھی وہ دشمن آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان دشمنوں کو حضرت نے 44 عدد دشمن ایک مرتبہ پڑھیں تو یہ دشمن ہے کون کون؟ حضرت فرماتے ہیں یہ حرص دشمن ہے، یہ لالچ دشمن ہے، یہ حسد دشمن ہے۔ یہ اتنے دشمنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ یہ واقعی سخت ہے، اتنے دشمن میرے ساتھ، یہ 44 دشمن جو میرے اندر کے، اور سب سے بڑا مرحلہ جو معلوم ہے کیا ہے، انہی تمام دشمنوں کو اگر ایک نام اگر آپ کو لینا معلوم ہے، ان دشمنوں کا نام نفس ہے۔ یہ تمام دشمن نفس ہیں، اس دشمن کو پہچانیے۔ اس دشمن کو اگر آپ نے نہیں پہچانا نا، عین ممکن ہے کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہو اور اس کے بعد یہ مجلس آپ ہی کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ ایک بیگ آپ کے اندر ایسا تکبر آئے کہ پھر اس کے بعد آپ کی ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ اس دشمن کو اگر نہیں پہچانتا انسان برباد ہو جاتا ہے۔ وہ دشمن انسان کا نفس ہے۔ بس ختم کروں، یہ انٹرنل دشمن کو اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہو، یہ نفس ہے، یہیں پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر نے بڑا حسین جملہ فرمایا، حضرت فرمایا کم من عقل اسیر تحت ہون امیر، کتنی وہ عقلیں ہیں جو اسیر ہیں ہوائے نفسانی کی۔ دیکھیں زندگی یہی دو مرحلے پر ہے، میری عقل اگر اسیر بن جائے نفس کی تو پھر اس کے بعد زندگی برباد ہے، لیکن اگر میں نے نفس کو اسیر عقل بنا لیا تو وہیں بندگی کا آغاز ہے۔ یہی سسٹم ہے، میری زندگی میں عقل کی حکومت ہے یا میرے نفس کی حکومت ہے۔ میرا نفس اسیر عقل ہو جائے تو پھر میں بوزر بن جاؤں، لیکن اگر میری عقل اسیر نفس ہو جائے تو پھر میں عمر سعد بن جاؤں۔ یہی مرحلہ، یہی دو مرحلے کو اگر آپ غور فرمائیں، عقل اسیر بن جاتی ہے بہتوں، جتنے لوگ، کون نہیں جانتا، تو مجھے یہی دشمن پہچانیے نا، کون نہیں جانتا تھا کہ حضرت امیر حق پر ہیں؟ کس نے غدیر نہیں سن رکھا تھا؟ وہ مدینے میں بلا رہی تھی صدیقہ طاہرہ، کہیں دور سے تو یہ مجمع کو نہیں آنا تھا۔ اس مجمع میں سے اکثر نے نہ فقط غدیر کا ایک مرحلہ ہے، توجہ فرمائیں، انہوں نے ہزاروں مرحلے ایسے دیکھے جہاں پر پیغمبر نے اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ یہ سب وہ اسیر نفس ہیں، توجہ فرما دیں، ان کے وجود کے اوپر جو چیز حاکم ہے وہ نفس حاکم ہے۔ اور یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے کہ اگر اس کی عقل اسیر نفس ہو جائے تو اس زمانے میں معاشرے میں علی تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے، وہ دشمن ہے جسے پہچاننا پڑے گا۔ ان عاد عدوک نفسک التی تحت جنبیک، پیغمبر فرمائے تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا یہ نفس ہے۔ نفس اجازت نہیں دیتا، اور اسی کو اگر قرآن کی زبان میں کہیے نا، نفس امارہ و نفس مطمئنہ، یعنی اگر عقل اسیر بن جائے نفس کی تو یہی نفس امارہ بن جاتا ہے، لیکن جہاں پر عقل امیر ہو اور نفس اسیر ہو تو اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔
اور پھر وہاں انسان نہیں گھبراتا، چونکہ اس کی عقل جو ہے امیر ہے، حاکم عقل بن جائے۔ یہ طے کریے صدیقہ طاہرہ کے اس عزائے فاطمی میں، طے کریے کہ میری عقل مجھ پر حاکم ہے یا میرا نفس مجھ پر حاکم ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ پڑھتا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں، لیکن مرحلہ یہ طے کرنا پڑے گا حاکم کون ہے میرے وجود پر، میرے اوپر حکومت کس کی ہے، میرے نفس کی حکومت ہے یا میری عقل کی حکومت ہے۔ بعض روایات میں غلبت الہوا تفسد الدین، معلوم ہے کیا ہے؟ اگر ہوائے نفسانی غالب آ جائے تو دین فاسد ہو جاتا ہے، پھر دین نہیں بچتا، پھر مسجدوں میں بھیڑ ہوتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ مسجدوں میں بھیڑ دیکھ کے مت سمجھیے گا کہ دین بچا ہوا ہے، نہیں، دین گیا، چونکہ غلبہ نفس کا آ گیا ہے۔ جہاں دین ہوتا ہے وہاں عقل کا غلبہ ہوتا ہے، نفس کا غلبہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ دشمن شناختی ہے جو ہمیں ان دنوں پہ سیکھنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو باہری دشمن ہے، میں نے اس کے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے باہری دشمنوں کو پہچانیے جو صدیقہ طاہرہ نے تقریباً، اگر آپ کبھی خطبہ فدقیہ کا مطالعہ کریے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کچھ دشمنوں کو بتایا ہے، توجہ فرما لیں۔ حتی صدیقہ طاہرہ کا وہ جملہ حسقۃ النفاق فیکم، جو صدیقہ طاہرہ نے خطبہ دیا نا، وہ دشمن شناسی کا بہترین منبع ہے۔ اگر دشمنوں کو پہچاننا ہے کہ دشمن کون ہے، صدیقہ طاہرہ ان لوگوں کو کہتی ہیں کہ ظہرت حسقۃ النفاق فیکم، تو پیغمبر کی شہادت اور وفات کے بعد وہ جو نفاق تھا تمہارے اندر، بی بی نہیں کہتی کہ تم منافق ہو گئے، بی بی فرماتی تم منافق تھے، یہ منافق کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ یہاں پیغمبر اس دنیا سے گئے، ظہرت حسقۃ النفاق، وہ جو نفاق کا پودا تھا تمہارے اندر، وہ جو نفاق چھپا ہوا تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ یہ وہ دشمن ہے جس کو بی بی سلام اللہ علیہ نے بلوے عام میں رسوا کیا اور بتایا کہ پہچانو انہیں، گھبراؤ نہیں تم کہ نہیں یہ فلاں پیغمبر کے ساتھ رہے اور یہ رہے، وہ نہیں، معنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی ولی خدا کے مقابلے میں آ جائے تو اس کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، ولی خدا کے مقابلے میں آنے کے بعد کوئی تقدس بچتا نہیں کہ آپ بتاؤ کہ نہیں یہ مقدس ہے، یہ مقدس ہے۔ تقدس اور طہارت ولی خدا سے وابستگی کی صورت میں ہے۔ اگر ولی خدا سے وابستہ نہیں ہو تو صرف خباثت ہے، کہیں پر طہارت نہیں ہے۔ ولی خدا کے ہمراہ ہو تو طہارت ہے، ولی خدا کے ساتھ نہیں ہو تو تمہارا وجود سراپا خباثت میں غرق ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو بی بی سلام اللہ علیہ حسقۃ النفاق۔ اس کے بعد بی بی نے معلوم ہے دشمن شناسی کا پورا درس ہے، پورا درس ہے۔ بی بی نے ایک دوسرے مقام پر اسی خطبے میں فرمایا، اور تمہارے اندر کیا پرابلم ہے معلوم ہے؟ تم کہاں سے، تم نماز پڑھ کر دیندار نہیں بن جاؤ گے، تمہارے وجود میں جو مشکلات ہیں وہ صدیقہ طاہرہ نے اس خطبہ فدقیہ میں گنوایا، اور وہاں پر ایک چیز گنوایا کہ تم نے کتاب خدا کو تم نے کتاب خدا کو ختم کر دیا اور کتاب خدا کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا اور کتاب خدا کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ تم کتاب خدا پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، انہیں بی بی صدیقہ طاہرہ نے بتایا کہ یہ فقط نعرہ تھا، اگر تم کتاب خدا پہ عمل کرنا چاہتے تو کتاب خدا پہ عمل کرنے والے کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور نائب رسول نہیں ہو سکتا۔ تو مثلا کتاب خدا پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بی بی فرماتی قد اظہر بینا کتاب اللہ قد اظہر، کتاب خدا کو تم نے پتھے پشت ڈال دیا، تم نے کتاب خدا پہ عمل ہی نہیں کیا۔ وگرنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کتاب خدا پہ عمل کرنے والے کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک والی آیت نہیں ملے گی۔ کتاب خدا پہ عمل کرنے والے کو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہ آیتیں نہیں ملیں گی۔ کتاب خدا پہ عمل کرنے والے کو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا کے مرحلے میں علی ابن ابی طالب نہیں نظر آئیں گے۔ تم نعرہ لگاتے ہو حسبنا کتاب اللہ کا، وگرنہ تمہاری تعلق اور وابستگی کتاب خدا سے بالکل نہیں ہے۔ ان دشمنوں کو بی بی سلام اللہ کا پہچانو۔ یہ شاید آج ہمارے دور میں بھی یہ دشمن شناسی بہت اہم ہے۔ کبھی کبھار ہم ہر کسی کے پیچھے بھاگ نہیں رکھتے، کسی نے ایک اچھا نعرہ لگایا، آپ دیکھو تو وہ کتاب خدا کا نعرہ لگا رہا ہے، وگرنہ اگر کتاب خدا کا صرف نعرہ نہ ہوتا، عمل ہوتا، تو پھر علی کے علاوہ کون نظر آتا اسے؟
پھر اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور تم اطاعت شیطان میں، یہ دشمن شناسی ہے بیوی کی، نفاق، کتاب خدا کو پس پشت ڈال دینا، اور اس کے بعد اطاعت شیطان، تمہارا وجود مطیع شیطان ہے. تم گرچہ ظاہراً نبی کا نام لو، گرچہ نبی کی مدح کرو، نبی کے لیے جھوٹے آنسو بہاؤ، لیکن تمہارا ذرہ برابر تعلق نبی سے نہیں ہے، خدا سے نہیں ہے، تم مطیع شیطان ہو. اور اس کے بعد پھر بیوی نے فرمایا وہ جلباب الدین، اور تم بے دین ہو. یہ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی آ کر اس خطبے کو ارشاد فرمائے فقط صدیقہ طاہرہ کے. اور اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں تم رسول کی حرمتوں کو پامال کرنے، ان دشمنوں کو پہچانا ہے. منافق ہو، کتاب خدا پہ عمل کرنے والے نہیں ہو تم، دین کو پارا پارا کرنے والے ہو تم، شیطان کی پیروی کرنے والے ہو، اور نبی کی حرمت کو پامال کرنے والے ہو. تمہارا کون سا تعلق دین سے؟ تم نے نبی کی حرمت کو یعنی علی کو خلیفہ نہیں بنا کر تم نے علی کی توہین نہیں کی ہے، تم نے نبی کی حرمت کو پامال کیا، تم نے نبی کی حرمت کو پامال کیا. یہ دشمن شناسی کے درس ہیں جو ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے سیکھ سکتے. عرض کیا کہ دشمن ایک مرتبہ انٹرنل جو درونی دشمن ہے اسے پہچانے، ایک بیرونی دشمن ہے اسے پہچانے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں دکھائی دے گی کہ ہم دشمن کو پہچانیں. اور پھر ایک آخری پیغام جو جب آپ دشمن کو پہچان جاؤ نا صدیقہ طاہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کے بعد اب صدیقہ طاہرہ کا ایک بہت اہم پیغام رہ جاتا ہے کہ دیکھو اب ولی خدا کو تنہا مت چھوڑنا. یہ صدیقہ طاہرہ کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رضائے فاطمی خدا کی قسم اگر مجھے میرے وقت کے امام سے نزدیک نہیں کرتی، اس کا مطلب ابھی میں نے عزائے فاطمی کو سمجھا نہیں. سارا درد صدیقہ طاہرہ کا یہ نہیں ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، صدیقہ طاہرہ کا سب سے بڑا درد جو ہے وہ یہ ہے کہ علی تنہا رہ گئے. علی تنہا، علی کی تنہائی زہرا کا سب سے بڑا غم ہے. علی کی مظلومیت زہرا کا سب سے بڑا غم ہے، کیونکہ زہرا ان اذیتوں کو تو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن زہرا یہ جانتی ہیں کہ علی کی تنہائی در حقیقت اس امت کی تباہی کا نام ہے. اگر علی تنہا ہو جائیں تو امت تباہ ہو جائے گی. امت علی شفا حفرت من النار، جہاں سے میرے بابا لے آئے تھے یہ امت لوٹ کر پھر وہیں چلی گئی. خدا کی قسم آج بی بی سلام اللہ علیہ کا غم منانے آپ آئے ہو. ارباب عزا، اس قدر یہ دن آپ کبھی تصور کرنا، یہ دن ہم یہاں پر بیٹھ کر مجلس صدیقہ طاہرہ برگزار کر رہے ہیں. آج کوئی امام زمان کے دل کا حال پوچھے، روز جمعہ ہے نا، میں اپنے مصاحب کی ابتدا بھی وہیں سے کروں. کوئی اس امام کے دل سے پوچھے جب دروازہ گرایا گیا تھا تو بعض روایت کے مطابق صدیقہ طاہرہ نے ایک آواز بلند کی تھی، یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی اپنی ماں کی مدد کرو. روز جمعہ ہے، اپنے امام کی بارگاہ میں پرسا دو. بس ارباب اعضا، بڑا قیامت کا مرحلہ ہے. کل یہاں تک مصاحب آپ کی خدمت نے پڑھا تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ اپنے وقت کے امام کو لے کر گھر چلی آئی ہے، لیکن یہ راستہ کتنا کٹھن تھا، کتنا سخت تھا، یہ فقط زہرا جانتی ہیں یا علی جانتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد جو زہرا کا عالم ہے نا، ہر روز زہرا کمزور و لاغر ہوتی جا رہی ہے. زہرا اب تو عصا کے سہارے چل رہی ہے. اللہ اللہ، زہرائے مرضیہ کو اس قدر لاغر علی کی آنکھیں دیکھے تو کیسے دیکھے، لیکن ہر روز زہرا لاغر سے لاغر ہوتی جا رہی ہے. ہر روز شاید علی یہی دعا کرتے ہو، میرے اللہ میری زہرا کو صحت عطا کر، اے میرے اللہ میرے بچوں کا واسطہ ہے. لیکن ارباب اعضا عجیب مرحلہ ہے. شاید علی کی یہ دعا تھی، لیکن بار بار زہرا یہ دعا کرتی تھی، الہی اجل وفاتی سریعن، اے میرے اللہ میری موت کو جلد قرار دے دے، اے میرے اللہ میری موت کو جلد قرار دے دے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا جس خاتون کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، وہ یہ دعا نہیں کرتی اللہم عجل وفاتی سریعن. زہرا کے بچے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، حسن حسین چھوٹے ہیں، زینب و ام کلثوم چھوٹے ہیں،
پتہ نہیں یہ دعا کیوں کر رہی ہیں. شاید بعضوں نے کہا نہیں پسلیاں ٹوٹ گئی تھی تو یہ دعا کر رہی تھی, لیکن میرا دل نہیں مانتا. یہ دعائے زہرا اس وجہ سے نہیں تھی, بلکہ یہ دعائے زہرا اس وجہ سے تھی علی کے چہرے پہ جو مظلومیت زہرا دیکھ رہی تھی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی. اپنا غم تو زہرا برداشت کر سکتی ہے, لیکن علی کے چہرے پر مظلومیت کے آثار زہرا نہیں دیکھ سکتی. اسی لیے تو ارباب ازا باز روایت میں ملتا ہے مولا کی آغوش میں, اور مولا کے آغوش میں جب زہرا کا سر تھا نا, حضرت رو رہے تھے, بی بی نے آ کے کو لی, یا علی رو کیوں رہے ہو, یا علی رو کیوں رہے ہو. ایک مرتبہ مولا فرماتے بی بی اب جا رہی ہو, ودا کر رہی ہو, علی کو رونے بھی نہ دو گی. بس ارباب ازا اس کے بعد جو روایت کے جملے ہیں, بی بی نے مولا کے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کیا اور اپنے جسم پر ملنا شروع کیا. بس علی مرتضیٰ تڑپ گئے, بی بی میرے آنسوؤں کو اپنے جسم پر کیوں مل رہی ہو. ایک مرتبہ زہرا نے مصائب کا ایک بڑا جملہ کہا کہ یا علی میرے بابا نے کہا ہے مظلوم کے آنسو پوچھ لو, یا علی میں نے تم سے بڑا مظلوم کہا. ارباب ازا علی سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ ارے علی کی آنکھوں کے سامنے کوئی زہرا کی حرمتوں کو پامال کرے, اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی. بس ارباب ازا یہ وقت گزرتا رہا, یہ قیامت کا وقت تھا. آپ فقط یہ مت سوچئے گا کہ روز شہادت قیامت کا وقت تھا, نہیں, پسلیوں کو ٹوٹنے کے بعد ایک ایک لمحہ زہرا کے لیے قیامت تھا. درد بھی چھپانا تھا, بچے بھی نہ جان پائے, علی مرتضیٰ بھی نہ جان پائے, لیکن اللہ اللہ ایک وقت ایسا آیا, ایک روز بی بی دو عالم اٹھی ہے, گھر کا سارا کام کر رہی ہے. ارباب ازا اگر غور کرو, کوئی مریضہ اٹھ جائے اور کام کرنا شروع کر دے, گھر والے تو یہی سمجھتے ہیں اب شفا مل گئی ہے, ایک خوشی کے آثار نمودار ہوتے, لیکن کسی کو کیا پتا آج زہرا کا آخری دن ہے, چاہتی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے کپڑے دھو دے, اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا دے. بس ارباب ازا حجرے میں گئی, اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, میرے بچے آئے. علماء پڑھتے ہیں کہ بی بی نے کہا میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا دے دینا. بس ارباب ازا ہاتھوں کو جوڑ کر اتنے ہی کہوں گا, بی بی اس عالم میں بھی اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس یاد ہے. ارے ذرا حسین کو دیکھیے, جب 6 ماہ کا علی اصغر لے کر گئے ہیں, کبھی بچہ زبان ہونٹوں پہ پھرتا ہے. بس ارباب ازا بچے آئے ہیں, بچے گئے کہاں ہوں گے؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے جن بچوں کی ماں بیمار ہو وہ بچے جاتے کہاں ہوں گے؟ میرا دل کہتا بار بار نانا کی مزار پہ جاتے ہوں گے دعا کرنے کے لیے کہ نانا ہماری اماں ٹھیک ہو جائے. لیکن ارباب ازا اب جو بچے پلٹے ہیں, اسما سے سوال کیا, آواز دی کہ حجرے میں ہیں. اب جو حجرے میں گئے, عجیب منظر دیکھا, چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے. بس ارباب ازا یہ وہ قیامت کا منظر تھا. بچوں نے دیکھا کہا نہیں یہ ہماری والدہ کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. بس ارباب ازا چہرے سے کپڑا ہٹایا, ماں کو اس دنیا میں نہیں پایا. روایت کا جملہ واہ اماں کہہ کے امامے سر سے پھینکے مسجد کی طرف سے دوڑے. حسنین کو اس طرح آتا ہوا دیکھ کر علی مرتضیٰ سمجھ گئے مقتل. کہتا علی کھڑے تو ہوئے, فوقع علی وجہہ فاتح خیبر, منہ کے بل زمین میں گر گئے. اجرکم اللہ, فاتح خیبر منہ کے بل زمین میں گر گیا. میں کہوں گا یا علی اپنے آپ کو سنبھالیے, ابھی ان بچوں کو سہارا دینا. بس ارباب ازا آئے ہیں, طب کے وصیت غسل لی کفن دی. علی نے غسل دیا. اب آپ اس ماجرے کو تو جانتے ہیں نا, غسل دیتے دیتے علی مرتضیٰ کی چیخ بلند ہو گئی تھی. کیوں نہ چیخ بلند ہو جائے, ارے زہرا
کی پسلیاں ٹوٹ جائے اور علی زندہ رہ جائے، علی کیوں نہ روئے؟ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب علی زہرا کو کفن پہنا رہے ہیں، اور باب ازا پتہ نہیں اس مرحلے کو آپ کیسے تصور کر سکتے؟ علی زہرا کو کفن پہنا رہے ہو، ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے، زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک گوشے میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، اب چاہتے ہیں منہ کو چھپانا، ایک مرتبہ آواز دی، ہلم یا بنیا، اے میرے بچوں ذرا قریب آ جاؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بسر باب ازا بچے قریب تو آئے لیکن حسنین آ کر ماں کے پائے کھڑے ہو گئے، اماں بلائیں گی تو آگے آئیں گے، بندے کفن ٹوٹا۔ بدر باب ازا قیامت کا منظر کیا تھا معلوم ہے؟ حسنین ماں کی آغوش میں تھے، ملائکہ میں کوہرام مچا تھا، آواز آئی یا علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اب آپ تصور کرو علی جیسا شفیق باپ بچوں کو کس محبت سے ماں کے جنازے سے دور کیا ہوگا۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کربلا میں چلے آؤ، ایک 4 سالہ بچی اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی ہے، فہاجمت العالم، ارے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی درے مارتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشوق فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔